بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اب ان کی یہ بات، یہ غلط عقیدہ، ایک تو تعلیمات عیسیٰ چھوڑ دی، کتاب انجیل بھلا دی، انہوں نے تورات چھوڑ دی، تعلیمات موسیٰ چھوڑ دی، ساری خرابیاں کی، لیکن جب پوچھا جائے بھی تم، کہتے تھے ہم اللہ کے فیورٹ۔ اب ان کا دعویٰ سنیے اور اللہ کا جواب سنیے اور عبرت لیجیے۔ اصل میں تو عبرت ہے، نہ یہ کہ آیت پڑھ کے کہیں بڑے گندے تھے یہودی، بڑے مسیح، بڑے خراب تھے اور خود اسی دلدل میں غرق ہوئے پڑے۔ یہ سب عبرتیں۔ اور یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، حبیب ہیں، احبا اس کی جمع ہے۔ قل، اللہ فرما رہا ہے اے رسول آپ ان سے کہیے فَلِمَّ يُعَذِّبَكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیے، تمہیں سزائیں کیوں دی۔ یہودیوں پر حضرت موسیٰ کے زمانے میں سزائیں ہوئی، ان میں سے بندر بنے، ان میں سے خنزیر بنے، قرآن مجید نے جن کی طرف سے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا، یعنی اسٹریٹ اوے اللہ کہہ رہے کہ کہاں سے تم یہ کہہ رہے، یہ تم کہہ رہے اس لیے ہو کہ تم یہ کیا کہتے تھے، ہم جو فیورٹ ہیں اور ہم جو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے ساتھ کون سے عقیدے جڑے ہوئے ہیں، جنت صرف ہماری ہے۔ پہلے جز میں قرآن مجید نے بتایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، یہودی کہتے ہیں صرف یہودی جائیں گے، اور مسیح کہتے ہیں کہ صرف مسیح جائیں گے، دوسرا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا دعویٰ ہے ہم فیورٹ ہیں، دونوں کا دعویٰ کیا ہے، ہم فیورٹ۔ اب جو اپنے آپ کو فیورٹ سمجھ رہے ہیں وہ کہتا ہے جنت صرف میری ہے۔ اب ان باتوں سے یہ عبرت لینے کی بات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی ان کو جواب دیا تھا تم نے اللہ سے کچھ لکھوایا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا، خدا نے تو نہیں لکھا۔ پھر اللہ نے اپنا کرائٹیریا بتایا تھا کہ جو گناہوں میں غرق ہے وہ جہنم میں جائے گا بھی اور ہمیشہ وہاں رہے گا بھی، اور وہ جو ایمان والا ہے اور عمل صالح والا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں پہ اللہ پھر ان کو جواب دے رہا ہے کہ تم دونوں اگر تم فیورٹ ہو، یہ فیورٹ کیا نتیجہ ہے، یہ سمجھتے تھے ہم پہ عذاب نہیں ہوگا، تو خدا فرما رہا ہے جس نے دنیا میں تمہارے گناہوں کے نتیجے میں تمہیں عذاب دیے ہیں وہ آخرت میں بھی تمہیں عذاب ہی دے گا، جنت نہیں دے گا۔ دنیا میں جو تم رسوا ہوئے اور آپس میں اختلافات اور فرقہ واریت کا شکار ہو گئے ہو بطور قوم، کیونکہ تم نے تورات و انجیل کو بھلا دیا، آگے بھی یہی ایکسپیکٹ کرو، من گھڑت عقائد پہ نہ چلو۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، کہیے کہ پھر کیوں اس نے تمہیں عذاب دیا تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ بل، بات یہ نہیں ہے جو تم کر رہے، بلکہ بات یہ ہے بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی اسی طرح کے انسان ہو، بشر ہو جس طرح اس نے خلق کیے ہیں دوسرے انسان۔ سارا برتری کا دعویٰ اللہ نے مٹی میں ناک رگڑ دی ان کی، جیسے باقی انسان ہیں ویسے تم بھی انسان۔ توجہ فرما رہے ہیں بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو اسی طرح انسان ہو جس طرح جو انسان اس نے خلق کیے ہیں انہی میں سے تم بھی بشر ہو، کوئی برتری نہیں ہے تم۔ قرآن کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی، کیوں کہتا ہے؟ ان میں نبی آئے،
ان کو تورات دی گئی. اب یہ اللہ کے امانت دار ہیں, تمہیں فضیلت ملی, لیکن یہی قرآن کہتا ہے کہ جب وہ امانت نہ رہی تمہارے پاس, تم نے اس پر عمل نہیں کیا, اس عہد کی پاسداری نہیں کی, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ان پر ذلت اور ناداری دے ماری گئی. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ, جب وہ نبی آ گیا جس کو پہچانتے تھے, وہ کتاب آ گئی جس کا انتظار کر رہے تھے, اس کا کفر کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین, وہ جو قرآن کہہ رہا ہے تمہیں فضیلت دی تھی, وہی قرآن کہہ رہا ہے تم پر لعنت کر دی اللہ نے, جنہوں نے انکار کیا اس کا. تو یہ بالکل واضح قانون ہے اللہ کا. اسی طرح یہی قانون اللہ کا نہ بدلنے والا قانون اب اس امت میں جاری. وہ عزت, سرخروئی, وہ برتری دنیا میں بھی جو اللہ نے عطا کی تھی مسلمانوں کو, چلی گئی. کیوں چلی گئی؟ آج کچھ دین سے دور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے پاس کیا ہے. اسلام نے ایک انتہائی پست قوم کو دنیا پہ وہ چھا گئے تھے اسی دین کی وجہ سے, اسی قرآن پر عمل کی وجہ سے, اسی میدان میں نکلنے کی وجہ سے. آپ اسلام کے آنے سے پہلے مکہ مدینہ اس علاقے کو دیکھیں, دنیا میں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, کوئی آتا ہی نہیں تھا ادھر سوائے وہ بیت اللہ کی وجہ سے, اور بیابان تھے, صحرا تھے, بنجر تھے. اور اسلام کے آنے کے بعد آپ دیکھیں کیا مرکزیت حاصل. لیکن جب اس ٹریک سے اتر گئے, آہستہ آہستہ وہ چیزیں واپس نکلنا شروع ہوئی, اور آج مسلمانوں کی آپ حالت دیکھیں. اب کوئی کہے ہم تو اللہ کے فیورٹ ہیں. قرآن نے ہمیں بھی کہا ہے کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو, لیکن ساتھ میں کیا فرمایا؟ تم لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری دے کے بھیجے گئے. کہاں ہے وہ ذمہ دار؟ اپنی اصلاح جو ہے وہ نہیں ہوتی, دوسروں کی اصلاح. اللہ کہہ رہے تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, افسانے ہو گئی. امر بالمعروف کرتے ہو, نہیں انل منکر کرتے. ہمارا تھوڑا سا مسئلہ کہیں پھنس جائے, ہر بے دینی کرنے کو, ہر رشوت, ہر شیطانی کام کرنے کو ہم ریڈی تیار نظر آتے. کہاں اللہ کے لیے سچی گواہیاں دینے والے, چاہے اپنے خلاف ہو, چاہے اپنے قریبی کے خلاف ہو, چاہے کہاں ہے وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تقوی اختیار کرے گا اللہ باہر نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. یعنی صبر کر, تیری آزمائش ہے, خدا پیدا کر دے گا, حرام کی طرف مت جا. کہاں چلے؟ بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم جو اللہ نے خلق کیے بشر, تم بھی ان میں سے انہی کی طرح کے بشر ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, سب انسانوں کے لیے خدا کا ایک قانون ہے, تمہارے لیے کوئی سیپریٹ نہیں ہے. جسے وہ چاہتا ہے مغفرت کر دیتا ہے, جسے وہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے. اس کا اپنا قانون ہے, کسی کو ایکسیپشن نہیں ہے. کسی قوم کو ان کے لیے الگ قانون جاری ہوگا, باقی نچلی کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے الگ قانون جاری ہوگا. اس کو اللہ باطل قرار دے رہا ہے. اب کسی کو حق نہیں ہے قیامت تک کہ اپنے آپ کو کہے میں بڑا فیورٹ ہوں اللہ کا, میرے لیے کوئی ایکسیپشنل وہاں پر رکھا گیا ہے, باقیوں کے اعمال تولے جائیں گے, میرے نہیں تولے جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. دوبارہ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے, اس کی بادشاہت, اس کی سلطنت. جیسے پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ کو جو کہہ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ ہے. فرمایا اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ کس کا اختیار ہے خدا کو روکے؟ اگر وہ ارادہ کر لے عیسیٰ کو اور اس کی والدہ کو اور تمام روئے زمین پر موجود لوگوں کو ہلاک کرنے کا وہ ارادہ کر لے, کون خدا کو روک سکتا؟ پھر فرمایا تھا وہاں بھی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ, اللہ کی ہے صرف بادشاہت آسمانوں اور زمین میں اور اس کے درمیان میں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف لوٹنے کی جگہ ہے. المصیر کے دو معنی ہوتے ہیں, لوٹنے کو بھی کہتے ہیں
یعنی اس جگہ کی طرف لوٹنا جہاں پہ لوٹ کے اینڈ ہو جائے گا. اور المسیر خود لوٹنے کو بھی کہتے ہیں بعض اوقات، اور لوٹنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں واپس لوٹا جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اسی کی طرف اینڈ تمہارا ٹھکانہ ہے، اسی کے پاس تم واپس جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا تم کتنے فیورٹ تھے، اور سارے اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے، اس کی کتابوں میں تعریف کر کے، اس کے احکامات کو پامال کر کے، اور اللہ کے فیورٹ بنے بیٹھے ہو، وہ تمہیں بتائے گا جب تم اس کے پاس واپس جاؤ گے. صدق اللہ العلی العظیم.